ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ ایک بہت اچھا بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ اکثر جب گھروں کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، کسی کا بھائی، کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، تو اب لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، پھر وہ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پاس جاتے ہیں یا پوچھتے ہیں جی محلے کے اندر کون ہے جو میت کو غسل دینے والا ہے۔ تو ان مسائل کو ہمیں خود سیکھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ اپنے مردوں کو خود غسل دو۔ جیسا غسل آپ نے دینا ہے، کوئی دوسرا بندہ آپ کے مردے کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو بالکل مختصر وقت میں انشاءاللہ اس کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ نے مردے کو غسل دینا ہے تو ایک کور ایریا جو ہے اس کے اندر مردے کی چارپائی کو رکھیں، جہاں پہ آپ نے مردے کو غسل دینا ہے۔ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے اور وہاں شور و غل ہوتا ہے، اور پھر جب آپ نے غسل دینا ہے تو اس جگہ پہ زیادہ رش نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غسل دینے والا ہو اور دوست کے ساتھ اس کے مددگار ہونے چاہیے۔ اب جب آپ مردے کو وہاں لے جائیں گے تو جس تختے کے اوپر آپ نے مردے کو غسل دینا ہے اس تختے کو بچھا لیں۔ تو مستحب یہ ہے کہ اس تختے کے ارد گرد اگربتی کے ساتھ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ دھونی دے لیں۔ اب اس کے بعد میت کو اس تختے کے اوپر لٹا لیں۔ تختے کے اوپر لٹانے کے بعد اب جب آپ نے اس کے کپڑوں کو اتارنا ہے تو کپڑے اتارنے سے پہلے، سطر کھولنے سے پہلے اس کے اوپر ایک موٹی چادر دے لیں۔ اب میت جو ہوتی ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے اس حالت میں۔ اب آپ نے جب موٹی چادر دے لینی ہے تو اس کے اوپر سے آپ کپڑوں کو اتار لیں۔ سب سے پہلے میت کو استنجا کروانا ہے۔ استنجا کروانے کے لیے جو کفن ہوتا ہے، کفن کے اندر کپڑا ہوتا ہے، ہاتھ کے اوپر گلفز چڑھانے والا دستانہ بنا ہوتا ہے، وہ چڑھا لیں، کیونکہ جس طرح زندے بندے کے سطر کو ہاتھ لگانا یہ ناجائز ہے، اسی طرح بلا حجاب میت کے سطر کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے ہاتھ کے اوپر آپ وہ دستانہ چڑھا لیں۔ چڑھانے کے بعد آپ استنجا کروائیں۔ استنجا کروانے کے لیے وہاں پہ مٹی کا ڈیلا ہوتا ہے یا روئی ہوتی ہے، آپ اس مٹی کا ڈیلا جو ہے اس کو استعمال کریں یا روئی کو استعمال کریں۔ اگر کوئی نجاست نکلتی ہے شرمگاہ کے اوپر، اس کو پھیریں نکلتی ہے تو اس کو صاف کر دیں۔ صاف کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے میت کو وضو کروانا ہے۔ وضو کا وہی طریقہ ہے، بس اس میں اس بات کو آپ دیکھیں گے کہ زندہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو منہ کے اندر وہ پانی ڈالتا ہے، مزمزہ اور گرگرہ کرتا ہے، ناک کے اندر پانی چڑھاتا ہے، لیکن میت کے منہ کے اندر اور ناک کے اندر ہم پانی نہیں ڈالیں گے۔ سب سے پہلے میت کا چہرہ دھویا جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دھونے کے بعد اس کے بازو جو ہیں، ہاتھوں کو اس کو دھویا جائے گا، سر کا مسح کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ٹخنوں سمیت اس کے پاؤں جو ہیں ان کو دھو دیا جائے گا۔ اب کیونکہ میت کے منہ کے اندر ناک کے اندر پانی نہیں ڈالنا تو آپ نے روئی کو گیلا کر کے اس کے مسوڑوں کے اوپر، دانتوں کے اوپر جو ہے وہ پھیر دینا ہے، اور ناک کے اندر بھی آپ نے اس روئی کو جو ہے وہ پھیر دینا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ ہوگا، وضو ہو جائے گا۔ جب آپ نے پھر اس کو غسل سٹارٹ کرنا ہے تو جس طرح زندہ بندہ دائیں سائڈ کے اوپر پہلے پانی ڈالتا ہے، اسی طرح مردے کو دائیں کروٹ پر، یعنی اوپر دائیں سائڈ اوپر ہو جائے اور بائیں کروٹ اس کی نیچے ہو، اس کروٹ پہ اس کو لٹا لینا ہے۔ تو اس کے سر سے لے کے اس کے پاؤں تک یہ آپ نے پانی بہانا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ پانی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اتنا پانی جب بہا لینا ہے کہ اوپر والا پانی تختے تک پانی پہنچ جائے، یعنی نیچے والے حصے تک پانی جب پہنچ جائے گا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی بائیں سائڈ کو اوپر کرنا ہے اور دائیں سائڈ کو نیچے کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح سر سے لے کے پاؤں تک آپ نے پانی بہانا ہے، اور سارا جب پانی نیچے تک پہنچ جائے گا تو پھر آپ نے آرام سے ایک شخص مردے کے پیچھے بیٹھے اور کمر والی سائڈ سے پیچھے بیٹھ کے تھوڑا سا اس کو اٹھائے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ سونت دے گا۔ اگر کوئی نجاست نکلتی ہے تو پھر آپ نے اس کو دھو دینا ہے۔ اگر کوئی نجاست نکلے تو یہ نہیں کہ آپ نے پھر دوبارہ سے سارا کچھ کرنا ہے، بس اس کو دھو دینا ہے، اور پھر اس کے سر سے لے کے اس کے پاؤں تک مکمل جو ہے وہ پانی بہا دینا ہے۔ تو یہ بالکل مختصر جو غسل کا طریقہ تھا وہ مکمل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ بھائی نے سوال پوچھا تھا، تو اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک شرعی مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرے، اسے لائک بھی کرے
اور جو اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔